دوسرا سوال کیا ہے؟ وضو کے متعلق ہے، اخراج ہوا سے وضو کے ٹوٹنے کی کیا حکمت؟ اگر یہ نہ ہوتا تو مسجدیں بدبو سے بھر جاتی، خاص طور پر ایسی سوسائٹی میں جہاں کئی وجوہات سے جو صفائی کا معیار ہے وہ بلند نہیں ہے، اور غریب ملکوں میں تو کھانے پینے کی بے احتیاطیاں ہی نہیں، کھانے پینے کا کبھی اتفاقاً زیادہ مل جانا، کبھی کم ہو جانا، یہ معدے پر بڑے بد اثرات ڈالتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک بعض لوگوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ان سے بڑا مشکل ہوتا ہے کچھ عرصہ تک بھی بغیر ہوا کو نکالے، کیونکہ پھر ان کے پیٹ میں تناؤ شروع ہو جاتا ہے، کئی تکلیفیں اٹھتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے مساجد کو پاکیزگی کی جگہ بنایا ہے، اسی لیے پاؤں بھی دھونے پڑتے ہیں، کیونکہ مسجد میں جاتے وقت پاؤں لے کر آپ چلتے ہیں تو وہی لوگ سجدے کرتے ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو ہدایت تھی طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ جو آنے والے ہیں ان کے لیے گھر پاک کرو میرا۔ تو اس پاکیزگی کا تعلق دیواروں اور صحن سے ہی نہیں ہے بلکہ فضا سے بھی ہے، اس لیے فضا کی پاکیزگی کی خاطر یہ لازم ہے کہ انسان اس سے پرہیز رکھے۔ یہ اجتماعی حکم ہے۔ جہاں تک انفرادی ہے، نماز پڑھتے ہوئے اگر بدبو اٹھتی ہے تو ایسے شخص کی نماز کیا رہے گی؟ اور غلاظت کی مختلف قسمیں ہیں، یہاں سے آغاز ہوتا ہے، پھر آگے باہر بھی غلاظت آ جاتی ہے۔ تو بدن سے چپکے رہنا غلاظت کا صرف ایک حصہ نہیں ہے، غلاظت کا بدن سے نکل کر فضا میں پھیل کر اسے مسموم کر دینا یہ بھی غلاظت ہے۔ تو عبادت کے لیے جو پاک ماحول ہے وہ میسر نہیں آ سکتا، اور اگر وضو ہوا پر یہ اعتراض ہے تو پھر دوسری چیزوں پہ کیوں اعتراض نہیں ہے؟ ہوا کے بعد تو آدمی اپنے آپ کو صاف بھی نہیں کرتا، دھوتا بھی نہیں، کچھ نہ کچھ حصہ ضرور اس کا لگ جاتا ہے، اور طہارت کرتا ہے آدمی، ہر طرح سے صاف ہوتا ہے، تو پھر وضو کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی سوال اٹھے گا، پھر تو وضو ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ ایک دفعہ کر لیا ایسا پکا ہوگا کہ جو مرضی کرتے پھرو، اس لیے ٹوٹنا تو کسی چیز سے ہے، اور ایسی چیزیں خدا تعالیٰ نے رکھ دی ہیں کہ عموماً 5 وقت تک وہ وضو اگر آدمی پوری طرح صحت مند نہ بھی ہو تو دن کے 5ویں حصے تک تو وہ وضو کر کے اپنے آپ کو پھر صاف کر لیتا ہے، پھر اگلے 5ویں حصے کے اندر امکان ہے کہ وضو اس کے ٹوٹیں گے، ان امکانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگلی نماز سے پہلے اس کو پھر حکم ہو گیا۔ تو اتنی حالت بد نہیں ہو سکتی کہ نماز کا جو عرصہ ہے اسی کے اندر اس کو بار بار حاجت پیش آئے، سمجھ گئے ہیں؟ ایسا جو آدمی ہے وہ پھر بیمار کے حکم میں آ جاتا ہے۔ اور نماز کے مطلب